بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر چیز، ہر ادارہ، ہر شعبہ، ہر محکمہ اور پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات، سٹیک ہولڈر سارے کے سارے اتنے زیادہ ایک پیج پر ہیں کہ ایک پیج کم پڑ گیا ہے، اس پر کوئی گنجائش نہیں رہی، اتنے زیادہ ایک پیج پر آ گئے۔ دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ سارے کے سارے سٹیک ہولڈر، سارے ادارے، ساری سیاسی پارٹیاں، بڑی بڑی شخصیات، وہ سارے کے سارے ایک ہی پلڑے میں آ گئے، ترازو کے ایک پلڑے میں، اور وہ پلڑا کہاں پہ چلا گیا؟ بالکل جھک گیا، زمین کے ساتھ لگ گیا۔ اس سے نیچے بھی جا سکتا تھا، اگر زمین میں تھوڑی سی جگہ کھود دی جاتی تو وہاں تک چلا جاتا، جہاں تک اس کی گنجائش تھی وہاں تک اس نے چلے جانا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مسائل حل نہیں ہو سکے۔ حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ معیشت مضبوط ہو گئی، ٹیک آف کر نہیں رہی بلکہ ٹیک آف کر چکی ہے، یہ اس حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اور IMF سے پروگرام لینے میں یہ حکومت، آج کی حکومت، یہ رجیم بڑی ہی ماہر ہے۔ اس کی طرف سے کئی مرتبہ اعلان کیا گیا کہ IMF سے یہ آخری پروگرام ہے، ابھی اس پروگرام کے پیسے مکے نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوئے ہوتے کہ ایک اور پروگرام لے لیا جاتا ہے، ایک اور بہت بڑا اربوں ڈالر میں قرضہ لے لیا جاتا ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ یہ سارے کے سارے ادارے ان کے ساتھ ہیں، سارے محکمے ان کے ساتھ ہیں، سارے سٹیک ہولڈر ان کے ساتھ ہیں، جو سٹیک ہولڈر نہیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ناکامی سے دوچار ہیں۔ اگر یہ کامیابی سے دوچار ہوتے، اگر یہ کامیاب رجیم ہو چکی ہوتی، جس طرح سے ساری دنیا ان کے ساتھ ہے، ایک پلڑے میں اتنے زیادہ اکٹھے ہو گئے کہ پلڑا ہی جھکتا چلا گیا۔ عدالتیں ان کے ساتھ ہیں، وکلاء ان کے ساتھ ہیں، جج صاحبان ان کے ساتھ ہیں، یہ جو گلوکار ہیں، یہ جو اداکار ہیں، یہ جو صداکار ہیں، یہ جو فنکار ہیں، یہ بھی اس حکومت کے ساتھ ہیں، یہ طلبہ، کیونکہ یہ حکومت، یہ وزیر اعظم صاحب اور بڑے بڑے سٹیک ہولڈر، بڑے بڑے لیڈر، یہ کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں۔ اس سے یہی نظر آتا ہے کہ تعلیمی ادارے بھی ان کے ساتھ ہیں، باقی سیاستدان، ڈاکٹر ہو گئے، وکلاء ہو گئے، جو بھی آپ محکمہ لے لیں، جو بھی شعبہ لے لیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اوپر والے ان کے ساتھ ہیں، نیچے والے ان کے ساتھ ہیں، سارے ان کے نزدیک ہیں، لیکن اگر کچھ دور ہے تو کامیابی ان سے دور ہے، بہت زیادہ دور ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو چکے ہوتے، جس طرح سے ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ معیشت ٹیک آف کر چکی ہے، تو ناظرین چلے جائیں ذرا اپریل 2022 میں، عمران خان کی حکومت تھی، اپریل سے پہلے مارچ میں، تو اس وقت کیا سستائی کیا تھی، مہنگائی کیا تھی؟ پہلے تو پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، پھر ڈالر کی قیمت دیکھ لیں، اور اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ 150 روپے پیٹرول کی قیمت تھی، بلکہ اس سے بھی 1-2 روپے کم تھی۔ شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ 50-60 روپے پر پیٹرول کی قیمت آ سکتی ہے، اگر ہمارے بس میں ہو، ہمارے اختیار میں ہو تو ہم پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 60-70 روپے تک لے آئیں گے۔ یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے دعویٰ اس وقت کیا جاتا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی اور پیٹرول 150 روپے کے ارد گرد تھا، 150 روپے سے بھی تھوڑا کم تھا۔ اور پھر ان کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ دیکھیں کہ 16 روپے یونٹ بجلی ہے، ظلم ہے، ستم ہے، اور انہوں نے IPPs کو کس طرح سے خود مختار بنا دیا ہے۔ اگر ہماری حکومت آ جاتی ہے تو یہی بجلی کا یونٹ آپ کو ملے گا 16 روپے سے 12 روپے۔ یہ شہباز شریف کی طرف سے، ان کے لوگوں کی طرف سے، مسلم لیگ ان کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، ہر تیسرا لیڈر یہی دعویٰ کرتا تھا کہ ہماری حکومت آنے دیں، پھر دیکھیں کہ 16 سے کیسے 12 روپے بجلی کا یونٹ آ جاتا ہے۔ اور پھر ان کی حکومت آ گئی، ان کی حکومت لائی گئی، جنرل باجوہ صاحب ان کو پکڑ کے حکومت میں لے آئے، تو آج کیا صورتحال ہے؟ جس طرح سے ان کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ سارا کچھ ایک پیج پر ہے، ایک پلڑے میں ہے، اس سے زیادہ کیا اتحاد کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو باقی یہ تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاست ختم ہو چکی ہے، تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے، اور ان پر پابندی لگانے کے حوالے سے بھی یہ سرگردہ ہیں، سرگرم عمل ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یہ پابندی لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہماری حکومت آئی تو 12 روپے یونٹ ہو گیا بجلی کا، اور پیٹرول 60-70 روپے تک لے آئیں گے۔ اگر یہ کامیاب ہو چکے ہوتے تو پھر ناظرین اس سے کہیں نیچے، یہ پیٹرول 150 سے تو کم از کم نیچے لے آتے، ڈالر کو بھی جس طرح سے آج کل وہ 250-300 روپے تک ہے، اور پیٹرول بھی تقریباً اسی ریٹ پر ہے، تھوڑا بہت فرق ہوگا، تو
یہ اسی ریٹ پر لے آتے جو عمران خان کا ریٹ تھا، اس پر لے آتے تو یہی کہا جانا تھا کہ جہاں سے عمران خان نے چھوڑا وہیں سے انہوں نے آگے شروع کر دیا، لیکن ان کی طرف سے پاکستان کی معیشت کو مزید پستیوں میں لے جایا گیا۔ مہنگائی نے کس طرح سے چھلانگیں ماری، مہنگائی کے طوفان کس طرح سے اٹھے، کس طرح سے چڑھے کہ پیٹرول $350، ڈالر بھی $350، اور بجلی کا یونٹ وہ 60 70 80 روپے تک بھی گیا ہے۔ اس میں تھوڑی سی کمی کر دی جاتی ہے اور قوم پر احسان جتایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ ان کی طرف سے دعوے کیے جا رہے تھے، اب بھی دعوے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان تو ڈیفالٹ کے قریب تھا، ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ عمران خان کے دور میں معیشت اس سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ اگر انہوں نے معیشت کے حوالے سے کچھ کیا ہوتا تو ناظرین یقینی بات ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے، گو کہ انہوں نے عوام سے ووٹ نہیں لینے، فارم 47 پر ہی انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں کچھ نہ کچھ تو انسانیت ضرور ہے۔ انسانوں کے لیے تو ضرور سوچتے ہوں گے، انہوں نے کچھ نہ کچھ انسانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، عوام کے لیے، قوم کے لیے کرنا تھا۔ مہنگائی میں کمی کر دینی تھی، لیکن یہ ناکامی سے دو چار ہوئے ہیں۔ اگر یہ کامیابی سے دو چار ہو چکے ہوتے تو جہاں سے عمران خان نے معاملات کو چھوڑا تھا اسی کو آگے لے کے چلتے، مہنگائی کم ہوتی، سستائی کا دور آ جاتا، لیکن یہ ملک کو کہاں پہ لے گئے، کیسی پستیوں میں لے گئے کہ 4 سال حکمرانی کرنے کے باوجود بھی جو درمیان میں آئے، نگران آئے، وہ بھی انہی کے اوپر والے، نیچے والے انہی کے ساتھ ہی تھے، کسی سے معیشت نہ سنبھل سکی۔ ایسی آئیڈیل صورتحال جیسا کہ ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے پہلے کبھی نہیں رہی۔ جس طرح سے کہتے ہیں کہ اتحاد ہے، قوم میں اتحاد ہے، ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں، ساری پارٹیاں متحد ہیں، اگر ان کی پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ پھر تحریک انصاف ہے۔ اس کے بارے میں ان کا یہی نظریہ ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک TLP ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کو بھی اگر موقع ملتا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ان کو جس طرح سے انہوں نے پیچھے دھکیلا ہے، جس طرح سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اب تک نہیں پتہ چلا کہ سعد رضوی صاحب اتنے عرصے کے بعد بھی کہاں پہ ہیں، زندہ ہیں یا نہیں ہے، یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند روز میں ان کے بارے میں بھی خبر آ جائے کہ وہ زندہ سلامت ہیں اور کیس کی اسٹڈی میں ہے، ان کا کوئی بھی نام لینے والا نہیں ہے، کوئی ان کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں ہے، ان کی پارٹی بھی نہیں پوچھتی اور دیگر پارٹیاں بھی نہیں پوچھتی۔ بات ہم کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ ساری پارٹیاں شامل ہیں، عمران خان کی پارٹی نہیں ہے، اور پھر TLP والے ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ شاید ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہوں گے، لیکن صورتحال ایسی بنا دی گئی ہے کہ ان کو بالکل ہی ایک سائڈ پہ، ایک نکر میں لگا کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو باقی عمران خان کے حوالے سے ان کا یہی نظریہ ہے کہ وہ پارٹی ختم ہو چکی ہے۔ کیا واقعی عمران خان کی پارٹی ختم ہو چکی ہے؟ جس طرح سے یہ دعویٰ کریں کہ وہ پارٹی واقعی ختم ہو چکی ہے تو پھر تو ان کو بہت آگے جانا چاہیے، سارا کچھ ان کے ساتھ ہے۔ ناظرین یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کرنے کی جسارت ضرور کروں گا کہ تحریک انصاف نہ تو کمزور ہوئی ہے، ختم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے اور ان کو تگنی کرنا تحریک انصاف ہی نچا رہی ہے۔ جس طرح سے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف ختم شد، تحریک انصاف کی سیاست نہیں رہی، تو باقی تحریک انصاف رہی یا نہیں رہی، لیکن عمران خان موجود ہے تو تحریک انصاف موجود ہے۔ عمران خان اپنی پارٹی کا نام رکھ لیتے ہیں اڈیالہ جیل، تب بھی وہ پارٹی رہے گی۔ عمران خان پارٹی کا نام رکھ لیتے ہیں 804، تب بھی پارٹی رہے گی۔ عمران خان اپنی پارٹی کا کوئی ایسا نام رکھ لیتے ہیں جس طرح کہ ان کو انتخابات میں 8 فروری 2024 کو نشان نہ دیے گئے تھے، ان میں سے کسی بھی ایک نشان کو عمران خان اپنی پارٹی کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں تو یقین جانے کہ وہی پارٹی کامیابیوں کے جھنڈے لہرا دے گی۔ تو باقی آج کل یہ بڑی خبریں مارکیٹ میں عام ہے کہ عمران خان کو جیل سے منتقل کیا جا رہا ہے، اڈیالہ سے کہیں اور لے جایا جا رہا ہے، بلکہ کئی لوگوں کی طرف سے، مسلم لیگ نون والوں کی طرف سے، پیپلز پارٹی والوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو مچھ جیل میں، جو انتہائی زیادہ سخت جیل سمجھی جاتی ہے، کوئٹہ کے قریب، بلکہ کوئٹہ سے کافی دور ہے، بلوچستان میں ہے اور اجاڑو بیابان میں ہے، کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ عمران خان کو لے جایا جائے گا۔ تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ ان کے کوارڈینیٹر ہے وزیر اعظم کے جناب بے اختیار ولی صاحب ان کا نام ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کو منتقل کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں، پروگرام بن رہا ہے، عمران خان کو اس جیل سے منتقل کر دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو واپس بھیجا جائے گا۔ کہاں بھیجا جائے گا؟ اڈیالہ جیل سے آئے تھے، اڈیالہ جیل ان کو بھیجا جائے گا۔ یہ بھی خبریں عام ہیں، عمران خان کی گویا واپسی ہو رہی ہے، وہاں سے آئے تھے وہیں چلے جائیں گے، اور وہاں سے واپسی پھر کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ زمان پارک آ سکتے ہیں۔ تو
नाज़रीन, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सूरत-ए-हाल बदलते देर नहीं लगती। बंदा सोच रहा होता है कि मैंने इस तरह करना है, उस तरह करना है, मैंने ताहयात इक़्तिदार में रहना है, मैंने ताहयात वज़ीर रहना है, मैंने वज़ीर-ए-आज़म रहना है, या जो भी बहुत बड़ा ओहदा है उस पर रहना है। लेकिन फिर कुदरत के फ़ैसले कुछ और ज़ाहिर कर देते हैं। ये हमने देखा, आपने देखा, पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है। बहरहाल इनकी प्लानिंग यही है कि ताहयात ये लोग इक़्तिदार में रहें और ताहयात इमरान खान जेल में रहें। ऊपर क्या लिखा हुआ है ये अल्लाह बेहतर जानता है, और उस पर अमल कब होता है ये भी अल्लाह बेहतर जानता है। अगले लम्हे बहुत कुछ हो सकता है, अगले 10 साल तक भी अगर ना हो तो कुछ भी ना हो। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ पे कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है। बात हम कर रहे थे इमरान खान की मुंतकिली की। अगर इमरान खान को मच जेल में मुंतकिल किया जाता है, मियाँ वाली जेल में मुंतकिल किया जाता है, मुल्तान या डयाला, या फिर लाहौर में उनको लाया जाता है, लाहौर में लाए जाने का इम्कान नहीं है, पेशावर ले जाए जाने का भी कोई इम्कान नहीं है। उनको ले जाया जाएगा तो मच जेल में ले जाया जाएगा, या जिस तरह से कहा जा रहा है कि अटक जेल में दोबारा उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा, अटक किले में। वहाँ भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। तो इमरान खान को अगर आपने सख्ती के लिए कहीं और मुंतकिल करना है तो यहाँ पे कौन सी आपने उनको जन्नत बना के दी हुई है? यहाँ भी उनके साथ सख्ती है। अब कहा जा रहा है कि मीडिया को दौरा कराया जाएगा जेल का, कि इमरान खान को दिखाएंगे कि कौन कौन सी सहूलत है। तो क्या इमरान खान यहाँ पे जन्नत में रह रहे हैं? तो बाकी मीडिया को वहाँ पे ले जाने की जरूरत नहीं है। मीडिया को घर बैठे बता दें कि इमरान खान को मुर्गी मिलती है, देसी मुर्गी मिलती है, देसी घी में तली हुई मुर्गी मिलती है, और उनका खाना पीसी से आता है, उससे भी आगे फ्रांस से आता है, अमेरिका से आता है। तब भी इन मीडिया वालों ने कहना है कि हाँ बिल्कुल वहीं से आता है। बल्कि ये मीडिया वाले कहेंगे, जिस तरह से आजकल ये भी उसी पेज पर है जिसका हमने तज़किरा किया, उसी पलड़े में है, तो ये तो कह देंगे कि हाँ बिल्कुल वहीं से आता है, और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हमारे घर भी पहुंचा दिया जाता है। ये कहने के लिए भी हमारे मीडिया वाले तैयार हो जाएंगे। बाकी चलते चलते बात कर लेते हैं पतंगबाजी की। कुछ लोगों की तरफ से मुखालफत की गई, पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा गया कि होगी, ज़रूर होगी, बसंत पर पतंगबाजी ज़रूर होगी। और अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से कहा गया है कि एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा पतंगबाजी होगी। उन्होंने कहा कि जितने भी मोटरसाइकिल वाले हैं सख्त इक़दाम किए जाएंगे, उनको पकड़ा जाएगा। जो 2 नंबर की डोर बनाते हैं, जो मांझा लगाते हैं, ऐसा मांझा लगाते हैं कि गर्दन डोर से कट जाती है, उनको पकड़ा जाएगा। पतंग ऐसी डोर के साथ उड़ाने वालों को पकड़ा जाएगा। हो सकता है कि पतंग लूटने वालों को भी पकड़ने को कोई इक़दाम इनकी तरफ से किए जाएं। तो उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि 2 मरतबा, 1 मरतबा नहीं बल्कि पतंगबाजी सख्त इक़दाम के दौरान 2 मरतबा होगी। एक तो 6, 7, 8 फरवरी को होगी। अमूमन ये पतंगबाजी 14 फरवरी को हुआ करती थी, शायद वैलेंटाइन डे पर या फिर जो भी है। बहरहाल अब ये ऐलान किया गया है कि 6, 7 और 8 को पतंगबाजी होगी। और उनकी तरफ से कहा गया कि दूसरी मरतबा पतंगबाजी मार्च में होगी, और जो कोई कोताही, कोई सकम रह जाएगा वो मार्च वाली पतंगबाजी में दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा कि किसी खास जगह पर पतंगबाजी हो, बल्कि पूरे लाहौर में पतंगबाजी होगी। और ये जो डेट दी गई है, ये लाहौर में पतंगबाजी की डेट दी गई है। तो बाकी शहरों वाले अपने अपने मुताबिक जो भी चाहेंगे वो डेट लगा लेंगे, वो डेट बना लेंगे, वो कोई तारीख मुकर्रर कर लेंगे। तो पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि लाहौर में 2026 में 2 मरतबा फरवरी में और मार्च में पतंगबाजी होगी। बहरहाल जिसको भी ये शौक है बेहतर है, लेकिन एक भी अगर खून का कतरा गिरा तो इनके सर पर ही होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो इनकी तरफ से ऐलानात किए गए हैं इक़दाम करने के, उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह से हलाकतें होंगी, एक भी बंदा ज़ख्मी होगा। जिस तरह से हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है इक़दामात का, उसी तरह से अगर किए जाते हैं। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।